اگر سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ جنتی عورتوں کے سردار ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں یہ کیوں فرمایا کہ قیامت کے دن میں تمہارے کچھ کام نہ آ سکوں گا، تمہارے اعمال ہی کام آئیں گے؟ ویل ڈن، بہت پیارا سوال ہے۔ واقعی یہ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے۔ اما عائشہ کہتی ہیں نبی علیہ السلام کی وفات سے کچھ عرصہ پہلے سیدہ فاطمہ کے کان میں ایک بات کہی نبی علیہ السلام نے، وہ رو پڑی، پھر ایک اور بات کہی، وہ مسکرا پڑی۔ تو میں سیدہ فاطمہ سے پوچھتی رہی کہ مجھے بتاؤ نبی علیہ السلام نے تم سے کیا بات کی تھی، تو وہ اوائڈ کرتی رہی۔ جب نبی علیہ السلام فوت ہو گئے نا، اس کے بعد سیدہ عائشہ کہتی ہیں میں نے کہا فاطمہ میں تمہاری ماں لگتی ہوں، ماں ہونے کے حق کے سبب جو میرا حق ہے تم پہ، اس حق کے سبب میں تم سے پوچھتی ہوں کہ نبی علیہ السلام نے تمہارے کان میں کیا بات کی تھی۔ تو انہوں نے کہا ہاں میں اب اپنے باپ کا راز بتا دیتی ہوں، نبی علیہ السلام نے مجھے کہا تھا کہ ان قریب میں فوت ہونے والا ہوں، اللہ نے وحی کے ذریعے بتا دیا۔ اس پہ میں رو پڑی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسری دفعہ میرے کان میں یہ بات کہی کہ میرے اہل بیت میں سب سے پہلے مر کے تم میرے تک پہنچو گی، اور وہ بھی 6 مہینے کے بعد فوت ہوگی۔ اور کیا تم اس بات پہ خوش نہیں ہو کہ تم جنتی عورتوں کی سردار ہو؟ تو میں اس بات پہ مسکرا پڑی۔ اور ترمذی میں الفاظ ہے کہ حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں اور سیدہ فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہیں۔ المستدرک للحاکم میں ہے کہ حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں اور ان کے باپ علی ابن ابی طالب ان سے بھی بہتر ہیں۔ اور ترمذی میں ایک روایت ہے کہ ابو بکر اور عمر جنت میں انبیاء کے علاوہ تمام بوڑھوں کے سردار ہیں۔ جنت میں کوئی بوڑھا نہیں ہوگا، لیکن جو دنیا میں بڑھاپے سے گئے تھے ان کے بارے میں۔ اس میں جنتیوں کا سردار کون، یوٹیوب پہ ایک میرا کلپ بھی ہے، میں نے سارے حدیثوں کے نمبر بھی بتائے ہیں۔ تو یہ نبی علیہ السلام نے اصل میں ہمیں سنایا ہے کہ کل کو کوئی یہ نہ کہ جو میرا مرید ہو گیا میں اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک اپنے سارے مرید نہ لے جاؤں۔ آپ اس سلسلے میں بیعت ہو جائیں، آپ جنت میں جائیں گے۔ جب کوئی یہ جھوٹے دعوے کرے گا نا تو پھر اس کو یہ بتایا جائے کہ نبی علیہ السلام تو صحیح بخاری کی حدیث ہے، مسلم میں بھی ہے، اے میری بیٹی فاطمہ اس بات پہ مت اکڑنا کہ تم اللہ کے نبی کی بیٹی ہو، میرے مال سے جو کچھ لینا ہے مجھ سے لے لو، اگر اللہ نے تمہیں پکڑ لیا تو میں اللہ کے حضور تمہارے کچھ کام نہیں آؤں گا۔ یہ سمجھانے کے لیے تھا، یہ نہیں ہے کہ انہوں نے پکڑا جانا تھا۔ جیسا پنجابی کے اندر نا کہنا تینوں تو سنانا نو نو، کہنا بیٹی کو اور سنانا بہو کو۔ اصل میں ہمیں سنایا گیا ہے کہ میں اپنی بیٹی کے بارے میں کہہ رہا ہوں کہ نسبت یہ نہ کہنا جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے، نہیں، نسبت کو ہم مانتے ہیں لیکن عمل بھی ہو۔ سیدہ فاطمہ کو نسبت کا فائدہ ہوا ہے لیکن ان کا عمل بھی ہے نا جی، ان کے بچے قربان ہوئے ہیں، ان کا خاوند قربان ہوا ہے، ان کی اپنی قربانی ہے۔ یہ بات کہنا سوکھا ہے، صحیح بخاری میں حدیث ہے۔ آج تو لوگ کہتے ہیں تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا، پھر میں تیرے قدموں سے لپٹ جاتا، میں یہ ہوتا، میں رفع دین پھر بھی نہ کرتا، کیونکہ رفع دین کرنا تنوں کہنا سی مکھیاں مارتا ہے، تے قدمہ نہ لپٹنا سی۔ یہ بات کہنا ہو سکتا ہے ابو جہل ہی ہوتا، ضروری ہے ابو بکر عمر عثمان علی ہوتا۔ صحیح بخاری میں ہے، عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں نبی علیہ السلام خانہ کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے اور ہم دیکھ رہے تھے، عقبہ بن نبی معیط نے لا کے ایک اوجڑی اونٹ کی، اتنی بھاری اوجڑی نبی علیہ السلام کے مبارک گردن پہ رکھ دی جب سجدے کی حالت میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اٹھنے نہیں ہو رہا، اتنا وزنی۔ عبداللہ بن مسعود کیا صحابی نہیں تھے یار؟ صحابہ نے جا کے حضرت فاطمہ کو کہا کہ یہ اوجڑی ہٹائیں، کیونکہ سب کو یہ پتا تھا کہ پھینٹی لگ جائے گی وہاں پہ۔ حضرت رکھی کس نے تھی؟ صحیح بخاری میں آتا ہے یہ، عقبہ بن نبی معیط نے، یہ لیڈر تھا کفار کا۔ ہاں، ولید بن عقبہ، اسی کا بیٹا ولید بن عقبہ جس کو کوفے کا گورنر لگایا۔ مسلم شریف میں آتا ہے حضرت عثمان کے دور میں شراب پی کے نماز پڑھاتا تھا، جس کی وجہ سے حضرت عثمان کے لوگ صحابہ خلاف ہو گئے۔ شہادت عثمان کے اصلی اسباب صحیح بخاری، جعلی اسباب نہیں، یہ اس کا باپ عقبہ بن ابی معیط۔ حضرت فاطمہ نے آ کے وہ اوجڑی ہٹائی، ٹھیک ہو گیا جناب۔ یہ بات کہنا آسان ہے، حضرت فاطمہ نے بڑی قربانیاں دی ہوئی ہیں، ایویں نہیں جنتی عورتوں کی سردار ہیں۔ تو صحیح مسلم میں سالم بن سعد السعدی کہتے ہیں اللہ کی قسم مجھے پتا ہے کہ غزوہ احد کے موقع پر جب نبی علیہ السلام کو زخم لگا تھا تو کس نے زخم دھویا تھا اور کس نے مرہم پٹی کی تھی؟ مولا علی نے زخم کو دھویا تھا، پانی ڈالتے تھے، سیدہ فاطمہ دھوتی تھی، جب خون نہیں رکتا تھا تو سیدہ فاطمہ نے ایک کاٹن کا کپڑا جلا کے اس کی راکھ حضور کے زخم پہ رکھی
تو تب جا کے خون رکا. اسی لیے میں کہتا ہوں بچہ بچہ ہی ہوتا ہے. باقی کسی صحابی کی عقیدت نبی علیہ السلام کے ساتھ وہ نہیں ہو سکتی تھی جو حضرت علی اور فاطمہ کی تھی, کیونکہ حضرت علی کو تو حضور نے پالا ہوا تھا, فاطمہ ویسے بچی تھی. اولاد تو اولاد ہی ہوتی ہے میرے بھائی, اولاد سے آگے کوئی نہیں ہو سکتا. لہذا یہ جو کہا گیا نا کہ سیدہ فاطمہ کے حوالے سے کہ تم اس بات پہ نہ اکڑنا کہ تم اللہ کے نبی کی بیٹی ہو, یہ ہمیں بتایا گیا تاکہ کوئی صرف نسبت پر رائے کر کے نہ بیٹھ جائے. اور یہ جملے تو نبی علیہ السلام کے بارے میں بھی قرآن میں آئے ہیں, یہ دعا صرف اللہ ہی سے. اس میں پہلے صفحے پہ آپ دیکھیں نا, اللہ تعالیٰ نے 18 نبیوں کا ذکر کیا ہے سورہ الانعام کے اندر آیت نمبر 88 میں. پھر فرمایا 18 نبیوں کا بائی نیم ذکر کر کے کہا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ, اگر یہ بھی شرک کرتے ان کے بھی اعمال برباد ہو جاتے. تو کیا نبی شرک کرتے تھے؟ سمجھانے کے لیے. یہاں بھی حضرت فاطمہ کا سمجھانے کے لیے ہے کہ اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے گی اس کے بھی ہاتھ کٹیں گے. اے میری بیٹی فاطمہ اس پہ نہ کرنا کہ اللہ کے نبی کی بیٹی ہو, وہ سردار ہیں. اچھا, اس کے بعد ہمارے نبی علیہ السلام کو مخاطب کیا گیا سورہ زمر آیت نمبر 65 میں, وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اے نبی بے شک آپ کی طرف اور آپ سے پہلے تمام نبیوں کی طرف یہ وحی کی گئی کہ اے نبی اگر آپ نے بھی شرک کیا آپ کے بھی اعمال برباد ہو جائیں گے اور آپ بھی خسارہ پانے والوں میں ہو جائیں گے. یہ بات تو نبی علیہ السلام کو سنگولر کے سیغے سے کہی جا رہی ہے, لیکن کہا سنایا کسے جا رہا ہے؟ ٹھیک ہے. پھر آیا قرآن میں 3 دفعہ, سورہ زمر میں, سورۃ الانعام کے اندر, سورہ یونس میں, قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم. اے نبی فرما دیجئے کہ میں خود ڈرتا ہوں اس بات سے کہ بڑے دن کا عذاب مجھے نہ آ پکڑے اگر بالفرض میں نے اپنے رب کی نافرمانی کی. تو یہ سمجھانے کے لیے تو نبیوں کو کہا گیا, تو حضرت فاطمہ تو پھر بھی بعد میں